السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کلاس 9 کی اسلامیات اور آج ہمارا لیکچر ہے حدیث نمبر 11 تا حدیث نمبر 13. بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے میرے بچوں، بہت توجہ چاہیے. مکمل وضاحت آپ کو دی جائے گی، ترجمہ، تشریح، اس کے متعلق کچھ اہم ایم سی کیوز، پھر مختصر سوالات بھی انشاءاللہ آج آپ کو بتائے جائیں گے. پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث نمبر 11 میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں. سب سے پہلے بیٹا ہمیں ایم سی کیوز ملیں گے. اس کے بعد ہم حدیث نمبر 11 کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے. اس طرح حدیث نمبر 12 میں ہم ایم سی کیوز اور اس کے کچھ مختصر سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی طرح حدیث نمبر 13 کے کچھ اہم کثیر الانتخابی سوالات اور اس کے بعد ان کے مختصر سوالات کے جوابات. بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. حدیث نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 11. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ترجمہ ہے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے لوگ ہیں جن کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں. اس حدیث کے مطابق ایمان کی تکمیل یعنی ایمان کے مکمل ہونے کی بنیادی شرط حسن اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، اور جو شخص دینی تعلیمات کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت اور اچھا برتاؤ کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. رسول اکرم کا ارشاد ہے، تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں. انسان اپنے حسن اخلاق کی بدولت بلند مرتبہ پا لیتا ہے. اگر تشریح کی طرف بڑھیں بیٹا تو اس حدیث کا موضوع انسان کے اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت ہے. نبی کریم نے اچھے اخلاق کو کمال ایمان یعنی ایمان مکمل ہونے کی شرط قرار دیا. اگر ایک مومن اخلاقی لحاظ سے برا ہے تو اس کا ایمان کس کام کا؟ مومن کہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوگا. اسلام اعتقادات اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو پوری اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اعتقادات اور عبادات کا تعلق تو زیادہ تر حقوق اللہ سے ہے، مگر اخلاق حسنہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا ہے کہ مخلوق کے اعمال میں دو چیزیں بے مثل ہیں یعنی بے مثال ہیں: زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور اخلاق حسنہ. آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بے شک میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. میرے بچوں، اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے. اب یہ کیا مطلب کہ مکمل ایمان والا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھو میرے بچوں، دو چیزیں ہوتی ہیں. مثال دے دیتا ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ذرا سمجھیے گا بات کو. ایک ہوتا ہے کھانا کھانا، ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایمان والا ہونا اور مکمل ایمان والا ہونا، یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. دیر از بگ ڈفرنس. مکمل ایمان والا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. پاس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شخص عبادات میں تو بہت آگے ہوتا ہے، نوافل بھی کثرت سے کر رہا ہوتا ہے، مگر اخلاق حسنہ سے آراستہ نہیں ہوتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. جو شخص اللہ رب العزت کے تمام احکام اور فرامین پر عمل کرے، نبی کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے، یعنی اس کا ایمان مکمل ہے. یہی ہے اس حدیث مبارکہ کا لب لباب ہے. کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے میں دین اصول اور ضوابط کو بجا لانا، اوروں کو تکلیف دینے کے بجائے ان سے اچھا برتاؤ کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان کی مالی مدد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے سر انجام دیں، تو یہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ایک اعلیٰ صفت ہے، ایک خوبی ہے، جبکہ سخت مزاجی ایک سخت ناپسندیدہ صفت ہے. رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بعض اوقات انسان نفلی عبادات کے اعتبار سے سست لگتا ہے، تاہم اللہ کے یہاں حسن اخلاق کے بدلے بلند مرتبہ پا لیتا ہے. یہ تھی حدیث نمبر 11 جس کے ترجمہ، تشریح اور کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی. اب آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 11 کے کچھ اہم ایم سی کیوز.
پہلا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، کمال ایمان کی شرط کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اصول و ضوابط، میل ملاپ یا اچھا لباس؟ امید کرتا ہوں میرے بچوں اس کا جواب آپ مجھے دیں گے۔ بالکل صحیح جواب۔ کمال ایمان کی شرط ہے اچھے اخلاق، ایمان مکمل ہونے کی شرط اچھے اخلاق۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کہ دین کے اصول اور ضوابط بجا لانے کے ساتھ ساتھ اوروں سے اچھا برتاؤ کیا کہلاتا ہے؟ حسن معاشرت، احسان انسانیت، حسن اخلاق یا رواداری؟ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، اس کا جواب جیم یعنی حسن اخلاق۔ اب پڑھتے ہیں کچھ اہم مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب، انسان زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے اصول اور ضوابط بجا لائے، لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے ان سے اچھا برتاؤ کرے، ان سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان کی مالی مدد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے انجام دے، تو یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ حدیث اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ترجمہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں۔ سوال نمبر 3 کہ حدیث کے مطابق مکمل ایمان کی کیا شرط ہے؟ اس کا بہت آسان جواب کہ حدیث کے مطابق ایمان کے مکمل ہونے کی شرط انسان کے اچھے اخلاق ہیں، کہ وہ اخلاق کے معاملے میں بہتر ہو۔ چوتھا سوال ہے میرے بچوں کہ اچھے اخلاق سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ جواب، اچھے اخلاق سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ درج ذیل ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں، یعنی جس حدیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہم اس کو یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی حدیث نمبر 11 جس کا ترجمہ، تشریح، کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بڑھتے ہیں حدیث نمبر 12 کی طرف، آئیے۔ حدیث نمبر 12 کہ خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچا۔ اس حدیث کے مطابق بہترین انسان وہ شخص ہے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ ایک اچھا مسلمان نہ صرف دوسرے مسلمانوں کے لیے بلکہ چرند پرند حیوانات کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایک حدیث کے مطابق مسلمان کی مثال ایک دیوار کی جیسی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اگر تشریح کی طرف جاتے ہیں تو اس حدیث سے پاک کے مطابق لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا آدمی کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ صفت ہر انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنی ذات کو آرام پہنچائے۔ یہ صفت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام اور اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتے، جبکہ صحیح معنوں میں انسان وہ ہے جو دوسرے کو نفع پہنچائے، دوسروں کے کام آئے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ جو جتنی مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اسی قدر اس کی انسانیت کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اور جس کی ذات سے دوسرے کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا وہ سب انسانوں سے بہتر ہوگا۔ اسلام کے نظام اخلاق میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خدمت خلق کا جذبہ رحم سے پیدا ہوتا ہے، اور رحم سے متعلق سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ رحم کرنے والوں پر خدا رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا کہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے احکام اور عوام کی خیر خواہی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے۔ اس لیے سب سے افضل اور بہترین انسان وہ ہے جس سے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اب میرے بچوں اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اصل میں انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے، نہ کہ صرف انسانوں کے بلکہ حیوانات کے بھی کام آئے، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جانور یا حیوانات یعنی چرند اور پرند حلال حرام میں فرق نہیں رکھتے۔ انسان کو چونکہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں بہتر پیدا کیا، اللہ رب العزت نے جہاں ان کو دوسروں سے برتری دی وہیں ان کا یہ فرض بھی ہے یعنی انسانوں کا کہ وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔
جیسے کہ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا، اللہ قیامت میں اس کی مصیبت دور کرے گا. یعنی اندازہ یہ ہوا کہ دوسروں کے کام آنا ایک بہترین عمل ہے. اور چونکہ اسلام ایک خوبصورت مذہب، میں کہوں گا ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر تمام اصول اور ضوابط بہت خوبصورتی کے ساتھ رکھے گئے. اسلام ہمیں درس دیتا ہے، اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، اور وہی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں نہ کہ نقصان. آئیے بڑھتے ہیں مزید ایم سی کیوز کی طرف. سب سے پہلا سوال کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ پہنچائے. کیا دولت، نفع، کھانا یا کپڑے؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. میں دوبارہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ پہنچائے. دولت، نفع، کھانا یا کپڑے؟ بالکل صحیح جواب. اس کا صحیح جواب ہے نفع. اگلا سوال. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو انسان لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ کیا ہے؟ بہترین انسان، سمجھدار انسان، دانا انسان یا خود غرض انسان؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. بالکل صحیح جواب. وہ ہے بہترین انسان. بڑھیں گے مزید آگے مختصر سوالات کی طرف. پہلا سوال آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اچھے انسان کی کیا علامت ہوتی ہے؟ تحریر کریں. جواب: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے. یعنی لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا انسان کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی علامت اور پہچان ہے. نبی کریم نے ایسے انسان کو اپنے پسندیدہ بندہ قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں اور مخلوقات کو فائدہ پہنچائے اور انہیں خوش رکھے، ان کا خیال کرے. وہی اچھا انسان کہلانے کے قابل ہے. دوسرا سوال، حدیث کے مطابق کس انسان کو پسندیدہ بندہ شمار کیا گیا؟ جواب: حدیث کے مطابق ایسے انسان کو پسندیدہ بندہ شمار کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق، انسانوں، چرند پرند، حشرات الارض، ہر ایک کو نفع پہنچائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اپنی طرف سے حت الامکان نفع پہنچائے، ان کے کھانے پینے اور دیگر سہولتوں کا انتظام کرے. آئیے بڑھتے ہیں مزید اگلے سوال کی طرف. اب ہمارے سامنے ہے حدیث نمبر 13. آئیے حدیث نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. ترجمہ: وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. اس حدیث مبارکہ میں بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام خود بھی بچوں سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے. نماز پڑھنے جاتے تو راستے میں بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آتے، اور ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے. آپ نبی کریم بڑی عمر کے لوگوں کی عزت اور تعظیم، ان کو عزت اور تعظیم دیتے. آپ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اس شخص کو اپنی امت سے نکال دیا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا. ذرا اندازہ کریں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جو چھوٹوں کی عزت نہ، چھوٹوں سے محبت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے. تو بہت خطرناک وعید ہے. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 1، مختصر سوالات کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھے انسان کی کیا علامت ہوتی ہے؟ ذرا تحریر کریں. اس کا جواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے. یعنی لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا انسان کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی علامت اور پہچان ہے. نبی کریم نے ایسے انسان کو اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا
جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں اور مخلوقات کو فائدہ پہنچائے، انہیں خوش رکھے، ان کا خیال کرے، وہی اچھا انسان کہلانے کے قابل ہے۔ آسان سا جواب ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ حدیث کے مطابق کس انسان کو پسندیدہ بندہ شمار کیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ بیٹا حدیث کے مطابق ایسے انسان کو پسندیدہ بندہ شمار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، انسانوں، چرند پرند، حشرات الارض، ہر ایک کو نفع پہنچائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اپنی طرف سے حتی الامکان نفع پہنچائے، ان کے کھانے پینے اور دیگر سہولتوں کا انتظام کرے۔ بہت آسان جواب تھا۔ آئیے ایم سی کیوز آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا۔ آئیے حدیث نمبر 13 کی تشریح کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس حدیث مبارکہ میں آداب معاشرت کا ایک زرعی اصول سمجھایا گیا کہ چھوٹوں پر رحم اور شفقت اور بڑوں کی تعظیم اور ادب کیا جائے۔ اسلام نے انسانوں کو بہت عزت اور اکرام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، سورہ اسراء۔ رسول اکرم علیہ السلام خود بھی بچوں سے بہت پیار کرتے اور بڑی عمر کے لوگوں کو عزت کو ملوز خاطر رکھتے۔ آپ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اس شخص کو اپنی امت سے نکال دیا، یعنی وہ شخص اس لائق نہیں کہ اس عظیم امت کا فرد کہلا سکے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا۔ بڑا خواہ عمر میں ہو یا رشتے میں، علم میں ہو یا نیکی اور بزرگی میں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دوسرے لوگوں سے نیکی اور حسن معاشرت کا اہتمام کا حکم دیتا ہے تاکہ ایک پرامن اور صالح معاشرہ تشکیل پائے۔ بالخصوص چھوٹے بچوں سے محبت کرنا اور شفقت سے پیش آنا، ان کے حقوق پورے کرنا نبی کریم کا معمول تھا۔ مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، انہیں بوسہ دیتے، سواری کے وقت انہیں پیچھے بٹھا لیتے، راستے میں گزرتے ہوئے بچے نبی کریم کے دامن سے لپٹ جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، انہیں پیار کرتے، ساتھ ہی بزرگوں کی تعظیم اور توقیر بجا لاتے۔ نبی کریم سے بڑھ کر کائنات میں اور کون ہے؟ مگر آپ کی مجلس میں کسی قوم کا سردار آتا، آپ اس کی عزت کرتے۔ ایک دفعہ آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، سامنے ایک بوڑھا آ نکلا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی ہو، بوڑھے کا احترام کرنا چاہیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم وقت دوسرے لوگوں سے نیکی اور حسن معاشرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں پر رحمت اور شفقت اور بزرگوں کی تعظیم اور توقیر کریں۔ دیکھیں میرے بچوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کے مطابق جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو چھوٹوں بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نبی کریم نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا۔ آئیے کچھ اہم ایم سی کیوز ہیں کہ حدیث کے مطابق چھوٹوں پر کرنا چاہیے ظلم، نصیحت، رحم یا روک ٹوک؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ بالکل صحیح جواب، رحم کرنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق بڑوں کی کرنا ضروری ہے، عزت اور تکریم، خیال، دیکھ بھال، درگزر۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ بالکل صحیح جواب، عزت اور تکریم۔ آئیے کچھ مختصر سوالات ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ حدیث لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا کا ترجمہ لکھیے۔ بہت آسان ترجمہ پڑھ کے آ رہے ہیں بیٹا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اگلا سوال ہے کہ چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کی عزت نہ کرنے والے کی کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ رسول اکرم نے اپنی حدیث کے ذریعے اس شخص کو اپنی امت سے خارج کر دیا، یعنی نکال دیا، یعنی وہ شخص اس لائق نہیں کہ اس عظیم امت کا فرد کہلا سکے جو چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کی عزت نہ کرے۔ یہ تھی حدیث نمبر 11، 12 اور 13 جن کے متعلق ہم نے اہم معلومات آپ تک پہنچائی۔ امید ہے میرے بچوں یہ بات آپ کو لیکچر بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہیں پر اگر ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔